عمران نے خط صرف آرمی چیف کو نہیں لکھے، عمران نے خط لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی، اور چیف جسٹس آف پاکستان نے میڈیا سے باقاعدہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے سوال جواب کا جواب دیتے ہوئے تصدیق بھی کر دی کہ ان کا خط ملا، اور یہ بھی کہا کہ 7 ثبوت اور شواہد کی ایک وہ پوری انہیں یو ایس بی بھی ملی ہے، اور اس کے اوپر وہ 184(3) کے نیچے کیس بنتا ہے، آئینی بینچ کو لگا رہے ہیں، تو انہوں نے خط اکنالج کر لیا، رجسٹر کر لیا کہ ہمیں مل گیا. لیکن انہوں نے خط جو ہے وہ شاید پھر میڈیا کو جاری نہیں کیا، ان کو بھیجا ہے. تو اس طرح کا خط جو ہے وہ اگر آرمی چیف کو بھیجتے اور میڈیا کو جاری نہ کرتے تو ہو سکتا تھا اس کا کوئی جواب مل جاتا. لیکن جب انہوں نے پہلے میڈیا کو جاری کر دیا تو اٹ مینس کہ اس کا مقصد تو پراپیگنڈا تھا، تو وہ پراپیگنڈا کر رہے ہیں. اور جو چیف جسٹس کو خط گیا اس کا مقصد کیا ہے سر؟ وہ تو اس کے اوپر ایکشن ہوگا نا، اس کا مقصد میرا خیال ہے کہ انہوں نے شاید ایک پٹیشن بھی کی ہے، لیکن اس کا طریقہ کار تو بہتر یہ ہے کہ پٹیشن کریں. خط لکھنے کا تو کوئی جواز نہیں بنتا، لیکن اگر کسی نے خط بھی لکھا ہے تو وہ بھی پٹیشن کے طور پہ جو ہے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے 184(3) کے نیچے. وہ چیف جسٹس نے اسی طرف اشارہ کیا. اور اسی طرح کا ایک ڈوزیئر پورا انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کو انہوں نے جمع کروایا جس میں چیف جسٹس کا خط، پتن کی رپورٹ اور دیگر شواہد دیے، اور ساتھ چیف جسٹس کی جو آئی ایم ایف سے ملاقات تھی اس کے متعلق بھی یہ اشارے ملتے ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ بھی ان کیسز کا یا ہیومن رائٹس وائلیشن کا وہاں پہ بھی سوال اٹھایا. بہرحال اس بارے میں جو سپریم کورٹ کی طرف سے اس ملاقات سے متعلق جو اسٹیٹمنٹ جاری ہوئے اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں. اسٹیٹمنٹ میں وہ لکھ کے تھوڑا بتائیں گے کیا کہ انہوں نے عمران خان کا سوال کیا. اب ایک اتنا ہائی آفس ہے اور وہاں پہ ان کی ایک ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات کے متعلق جو انہوں نے بات کی ہے اسی بات کو ہمیں جو ہے وہ درست آئی ایم ایف کی ڈیلیگیشن کی ملاقات کے فوری بعد ان کا میڈیا انٹریکشن ہوا، اور اسی فوری ملاقات کے بعد انہوں نے کنفرمیشن کیا کہ عمران خان کا خط ہے اور اس کو ہم آئینی بینچ میں لگا رہے ہیں. تو وہاں پہ کچھ اشارے ہمیں ملتے ہیں باقی لوگوں سے بھی. یعنی آرمی چیف کو تو اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ آئین اور قانون پرمٹ کرتا ہے کہ وہ اس خط کو وزارت دفاع یا پرائم منسٹر کو بھیجے، اس کے علاوہ اس کے اوپر کوئی ایکشن کر سکیں. لیکن چیف جسٹس آف پاکستان کو اگر کوئی بندہ خط لکھتا ہے تو قانون میں گنجائش ہے کہ وہ اس کو ایز پٹیشن جو ہے وہ ٹریٹ کرتے ہوئے اس کی سماعت کریں. سر پاکستان میں سیاستدان جب آرمی چیف سے ملتے رہے، آپ کی اپنی جماعت سمیت جب جنرل باجوہ سے آپ لوگ ملتے تھے تو وہ کوئی تحریری اجازت یا قانون کی شک کے نیچے جا کے جنرل باجوہ صاحب بھی تو ملتے تھے نا، تو دونوں ملتے تھے نا. معاملہ یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی جا کے ان کو مل سکتا تھا. وہ خود ملتے تھے، ملنے میں انٹرسٹڈ تھے تو لوگ ان کو ملتے تھے. وہ کیوں ملنا چاہتے تھے آپ؟ بلکہ لاہور ان کا ایک آپ سمجھ لیں کہ ان کے بہاف پہ ایک بندہ تھا جو ملاقاتیں کرتا تھا، تو وہ تو پھر ان کا تو معاملہ اور لاہور میں ان کے بہاف پہ وہ جو جن سے ان کی عزیز داری ہے. ہاں وہ صابر صاحب. تو وہ کیوں ملتے تھے آپ لوگوں سے؟ کیا نام ہے ان کا؟ صابر مٹھو. تو آپ کیوں ملتے تھے ان لوگوں سے؟ نہیں میں تو نہیں ملا. تو وہ صابر میں تو سن لیں، میں نے کبھی بھی کسی دور کے صابر مٹھو سے میں نہ پہلے ملا نہ اب ملتا ہوں. وہ میں 2016 میں اس میں صابر مٹھو صاحب مرج ہوئے نا، اور اس کے بعد 6 سال جو ہے وہ لوگ ان کے در دولت پہ جا کے سجدہ ریز ہوتے رہے، اور لوگ ایسے جاتے تھے جیسے لوگ داتا صاحب سلام کرنے نہیں جاتے، اس طرح سے لوگ وہاں پہ جاتے تھے. آپ کی جماعت اور جب لائنیں لگا کے سن لیں جب ان کو ملتے تھے تو پھر الٹے پاؤں جو ہے وہ واپس آتے تھے. ادب کا تقاضا یہ تھا. شہباز صاحب میں 6 سال میں میں تو اپنا بتا سکتا ہوں کہ مجھے کہا بھی گیا، بلکہ میرے خلاف جب کیس بنا تھا تو اس وقت بہت سے لوگوں نے مشورہ دیا کہ جی آپ اگر وہاں پہ چلے جائیں تو آپ کو ریلیف مل سکتا ہے. تو یہ ملک صاحب یہ اس بات کو آپ نوٹ کر لیں اور اس کو ویریفائی کر لیں. میں نہیں گیا. آپ حاضری لگوانے نہیں گئے؟ آپ پہ پھر 25 کلو ہیروئن صحیح ڈلی ہے آپ پہ.